مفتی محمد طارق کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقرب صلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. گزشتہ جمعوں سے قربانی کے مسائل اور احکام کا بیان ہو رہا ہے. آج پہلے ذی الحجہ کے عشرے کے فضائل اور اس کے بعد کچھ ضروری قربانی کے مسائل بتائے جائیں. یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ 9 دن کا عشرہ ہے 9 دن، کیونکہ 10 تاریخ کو تو قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو 10ویں تاریخ جو ہے وہ تو قربانی میں ہوتی ہے، لیکن 9 دن کو حدیث میں عشرہ کہا گیا. عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو. تو اس عشرے کے بہت فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اس عشرے میں خوب عبادت کرنے کی ترغیب دی. فضائل تو بہت ہیں، لیکن ایک حدیث سن لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذی الحجہ کے عشرے کے ایک دن کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر.
کہ دن میں جو بھی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پہ 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے. تو اب 9 دن ہیں تو 9 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. اور عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کام دھندے چھوڑ کر نوکری ملازمت کاروبار پڑھنا پڑھانا سب کچھ چھوڑ کے آدمی بس مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے. یہ نہیں ہے. یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ سب چھوڑ کے بیٹھو اور اللہ اللہ کرو. اپنا جو کسی کا جائز حلال کا ذریعہ معاش ہے اس کو اختیار کریں. جو ضروری کام ہیں گھر کے زندگی کے اپنے وہ ضروری کام کرتا رہے، لیکن عام دنوں سے زیادہ اس میں عبادت کرے. کہ جو وقت مل جائے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی ضروری نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی عبادت کر سکتے ہیں. دکان پہ بیٹھے بھی عبادت کر سکتے ہیں، ملازمت کرتے ہوئے بھی عبادت کر سکتے ہیں. کیوں؟ عبادت جو ہے وہ کام سے نہیں روکتی. وہ کیا عبادت ہے کہ زبان کو تلاوت میں درود شریف کے پڑھنے میں یا ذکر میں مشغول کر دے. تو زبان کو اگر ذکر میں مشغول کر دیا یا تلاوت میں مشغول کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، اب ہاتھ سے کام کرنا منع ہو گیا یا مکروہ ہو گیا. بالکل نہیں. ہاتھ سے کام کرتے رہیں اور زبان سے ذکر کرتے رہیں. زبان سے کوئی اور ضرورت کی بات ہے. ایک آدمی دکاندار ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے گاہک آئے گا تو وہ گونگا بن کے تو نہیں بیٹھے گا نا. اب وہ تسبیح میں مشغول رہے اور بات ہی نہ کرے تو کون سا گاہک آئے گا اس کے پاس؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. جو ضرورت کی بات ہے وہ پوری کرے، مکمل، ادھوری نہیں. اشاروں میں نہ کرے، زبان سے کرے، پوری بات کرے اپنی ضرورت کی. گاہک کو کوئی چیز بتانی ہے سمجھانی ہے پوری بات بتائے سمجھائے، اس میں بخل نہ کرے، لیکن فضول باتوں سے بچا کر اپنی زبان کو ذکر میں اور تلاوت میں مشغول کر دے. ملازمت کر رہا ہے، جو اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو پورا کرے اور زبان کو ذکر میں لگا دے. تو یہ کام دنیا کے بھی ہوتے رہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے. اور نماز کی پابندی تو ویسے ہی ہمیشہ پوری زندگی پورے سال فرض ہے، وہ تو کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہیں اس میں زبان کو عبادت میں مشغول کر لے. اور اس کا 1 دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر. یہ نفل روزہ ہے اور نفلی روزے میں اپنی صحت کو سامنے رکھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کا شوق ہوتا ہے اور بہت جوش اٹھتا ہے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جوانوں کی صحتیں بھی بہت کمزور ہیں. بہت کم ایسے جوان ہوں گے جو مسلسل 9 دن روزے رکھ لیں گرمی کے اندر اور پھر کام کاج بھی چلتا رہے ان کا اور صحت پہ اثر بھی نہ پڑے، کمزوری بھی نہ ہو. بہت کم. اکثریت اگر روزہ رکھے گی تو پھر دنیا کے کام کاج چھوڑ دے گی، گھر میں لیٹ جائیں گے. یعنی پھر دھوپ میں جانا، باہر نکلنا، کام کرنا یہ مشکل ہو جائے گا. گرمی بھی ہے. اس لیے نفلی روزوں میں، نفلی عبادات میں صحت کا خیال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا نفلی روزے رکھتے تھے کہ نہیں، آپ صوم داؤدی رکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا نا وہ اللہ کو پسند تھا کہ وہ رکھیں. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن چھوڑ دیتے. 1 دن کے گیپ سے روزہ رکھتے، جسے کہتے ہیں صوم داؤدی.
تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ آپ صوم داؤدی رکھیں، مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جو جسمانی طاقت دی تھی نا، وہ 40 جنتی مردوں کے برابر، دنیا کے مردوں کے نہیں، دنیا کے انسانوں کے نہیں، جنت کے اندر جو طاقت ہوگی نا جنتیوں میں، اس کے 40 انسانوں کے برابر طاقت، اور جنتی ایک انسان میں جو طاقت ہوگی وہ کم سے کم جو درجہ ہوگا نا، کم سے کم یہ درجات کے اعتبار سے ہوگا، جس کا جیسا درجہ ہوگا نا اس کو ویسی نعمتیں ملیں گی، جس کا جیسا درجہ ہوگا نا اس کو اسی حساب سے حوریں ملیں گی، اور جس کا جیسا درجہ ہوگا اسی حساب سے جسمانی طاقت کی پاور بڑھے گی۔ تو کم سے کم جو ادنا درجے کا جنتی ہے نا، اس میں جو طاقت ہوگی وہ دنیا کے 40 مردوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طاقت بھی عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ دے دی، کئی 100 گنا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ مسلسل روزے نہ رکھیں، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جوش اٹھتا ہے نفلی روزے رکھیں، اور مسلسل، جیسے یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے 9 دن، کیونکہ بقرہ عید یاد رکھیے، جو بقرہ عید کا دن ہے اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ 4 دن روزہ رکھنے کی ممانعت۔ بقرہ عید میں 4 دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، 4 دن، 10، 11، 12، 13۔ عید الفطر میں 1 دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ یہ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اس میں روزہ رکھنا اللہ کی مہمانی کو ٹھکرانا ہے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، اگر روزہ رکھو گے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ لیکن یہ جو 9 دن ہیں اس میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ نفلی روزے ہیں، اس میں بھی صحت کا خیال رکھ کر رکھیں، یہ نہیں کہ فضائل پڑھ لیے اب جو چھٹا 9 دن روزے رکھ لیے، 9 دن روزے رکھ کر اب کمزوری ہو گئی، کوئی بیماری پیدا ہو گئی، پانی کی کمی سے 1000 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے رمضان میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام تو دیکھتے تھے، صحابہ کو پتہ تھا۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی بہت نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اس کے پاس فرصت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمارے پاس فرصت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، نفلی ہے نا، فرض پورے ہو جائیں غنیمت ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ وہ یہ کہیں کہ فرض اور واجب پورے ہو جائیں بس بہت بڑا، نہیں، وہ تو تلاش میں رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا فوراً آپ کی اتباع شروع کر دی، نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا، وہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے، جو پیغمبر کو دیکھا شروع کر دیا۔ تو بہت سے صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیا اور مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے بغیر وقفے کے، بہت سوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلا کے منع کیا۔ دیکھیے اس زمانے کی صحتیں، قوتیں، طاقتیں آج کے زمانے کی صحتوں سے کئی گنا اچھی، بہت صحت مند لوگ تھے وہ، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تو تھے ہی، ایمانی اعتبار سے تو تھے ہی، جسمانی اعتبار سے بھی ان کی صحتیں بہت مضبوط تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا نہیں کرو کہ مسلسل روزے رکھو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں؟ انما یطعمنی ربی ویسقینی، کہ تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو، مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو، اپنی طرح مت سمجھو،
میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے روزے میں، پلاتا بھی ہے، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب کیا کھلاتا پلاتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اگر پانی پیے، صحابہ بھی پانی پیئیں گے ان کا بھی روزہ ٹوٹے گا، پیغمبر بھی پانی پیے ان کا بھی روزہ ٹوٹے گا۔ مسئلے کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں ہمارے ہاں شریعت میں کہ پیغمبر کے لیے الگ مسئلہ، امت کے لیے الگ مسئلہ، ایسا نہیں ہے۔ کھائے کوئی آدمی روزے میں قصدن جان بوجھ کے، امتی ہو اس کا بھی روزہ ٹوٹے گا، صحابی ہو اس کا بھی ٹوٹے گا، پیغمبر ہو اس کا بھی ٹوٹے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے روزے میں، اس سے مراد ہے روحانی غذا، کہ اللہ تعالیٰ روزے میں ایسی روحانی قوت دے دیتے ہیں اور ایسی روحانی غذا دیتے ہیں کہ مجھے کمزوری نہیں ہوتی۔ تو مجھے اپنی طرح نہ سمجھو، بلکہ تم ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشرے کے فضائل ہیں روزہ رکھنے کے، لیکن نفلی ہیں، صحت کو دیکھ کر رکھیں۔ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے نفلی۔ لیکن ایک اور بات جو میں بتاتا رہتا ہوں، یہ نفلی روزہ رکھنا اسی کو زیب دیتا ہے، اسی کو اچھا لگتا ہے جس کے ذمے قضا روزے نہ ہو۔ اب ایک آدمی کے اوپر یا عورت کے اوپر، عورتوں پہ تو قضا روزے ہوتے ہیں بہت، ان کو تو چھوڑنے پڑتے ہیں، تو قضا روزے ہیں اور پھر نفلی رکھنے کا شوق ہے اور نفلی کی نیت سے رکھ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ناسمجھی، نادانی، حماقت، بے وقوفی۔ فرض کو چھوڑ کر نفل کو رکھنا ہے۔ تو جس کے ذمے قضا ہو وہ پہلے قضا کرے، قضا کو پورا کرے، ابھی نفل کی طرف نہ جائے۔ ضرورت نہیں اس کو نفل کی طرف دیکھنے کی اور نفل کی طرف جانے کی، وہ پہلے اپنے قضا روزوں کو پورا کر لے۔ کیوں؟ یہ تو بات سب ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ اگر قضا روزے نہیں رکھے تو ایک ایک قضا روزے کے اوپر سخت عذاب ہے، بہت سخت پکڑ ہے، بہت سخت تکلیف ہے۔ اور نفل روزہ نہیں رکھا تو کوئی پوچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جی فلاں نفل روزہ کیوں نہیں رکھا تم نے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ فلاں نفل نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ فلاں نفل عبادت کیوں نہیں کی، نفلی عبادت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ سوال ہوگا تو فرض کا ہوگا، واجب کا ہوگا اور پھر سنت موقدہ کا ہوگا۔ اس لیے جس کے ذمے قضا روزے ہیں وہ اپنی قضا کی نیت سے رکھیں، نفل کی نیت سے نہ رکھیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے بارے میں، ایک دن کی عبادت ایک سال کی عبادت، ایک دن کا روزہ ایک سال کا روزہ۔ اور رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس عشرے کی ایک رات کی عبادت کس کے برابر ہے؟ شب قدر کی عبادت کے برابر۔ اب اندازہ لگائیے، شب قدر لیلۃ القدر کے بارے میں سب جانتے ہیں، اللہ نے سورہ قدر اس میں بارے میں نازل کی کہ کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر ہے شب قدر میں عبادت کرنی۔ تو اس کی ایک ایک رات، ہر رات جتنی بھی راتیں 9 راتیں، یہ سب راتیں، بلکہ راتیں تو 10 ہو جائیں گی، کیونکہ رات اسلامی اور شرعی اعتبار سے پہلے رات ہوتی ہے بعد میں دن ہوتا ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے نا، چاند نظر آتی جو رات ہے وہ رات اسلامی اعتبار سے پہلی تاریخ کی رات، تو پہلی رات، پھر اس کے بعد 9ویں رات تک، 9ویں کے بعد جو 10ویں تاریخ عید کی شروع ہو رہی ہے جو اس کی رات ہے، تو اس رات میں بھی عبادت کی فضیلت ہے، 10 راتیں پوری ہیں۔ اس لیے 10 راتوں میں عبادت کر کے آدمی 10 شب قدر کا ثواب حاصل کر لے۔ کتنی آسانی سے 10 شب قدر کا، دیکھیے رمضان میں جو ہم اللہ نے رمضان میں رکھی ایک شب قدر، وہاں 10 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، اور وہ ایک بھی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی، اس کو بھی تلاش کرو، ڈھونڈو، کچھ پتہ نہیں کس رات میں ہو، کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے یہاں اپنا فضل کرم کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ ساری کی ساری راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان 10 راتوں میں بھی تلاش کرو، کوئی ایک رات ہوگی یا 2 ہوں گی، نہیں،
فرمایا یہ ساری کی ساری 10 کی 10 راتیں ہر رات شب قدر کے برابر ہے. تو اس لیے 10 راتیں اللہ نے بڑی نعمت دی. آج جو ہے چاند نظر آنے کا امکان ہے، پہلی رات شروع ہو جائے گی مغرب سے. اس لیے ان 10 راتوں میں جتنا اللہ ہمت دے، فرصت دے، طاقت دے، اتنی عبادت کر لیں. کچھ عبادت سونے سے پہلے کر لیں اور کوشش کر کے کچھ تھوڑا سا تہجد میں اٹھ جائیں. فجر کا وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 4 نہیں تو 2 رکعت ہی نفل پڑھ لیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اور اگر کسی کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو اللہ کے خزانے جو ہے نا رحمت کے، وہ بڑے لامحدود ہیں. وہاں محروم کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں محرومی کا سوال نہیں ہے کہ محروم ہو جائے گا، نہیں. احادیث سے ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے لیے صبح فجر سے پہلے تہجد میں اٹھنا مشکل ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے 12 بجے سوتا ہے تو 12 سے پہلے، 1 بجے سوتا ہے تو 1 سے پہلے، 2 بجے سوتا ہے تو 2 سے پہلے وضو کر کے 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، انشاءاللہ تہجد کا پورا ثواب مل جائے گا. تو اس لیے جتنا ہو سکے ان راتوں کو عبادت میں گزار لیں. تو ہر رات میں ایک رات میں ایک شب قدر کا ثواب ملتا جائے گا. تو یہ عشرہ جو ہے بڑی فضیلت والا. یہ آج رات سے انشاءاللہ چاند نظر آ گیا تو شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد کچھ مسائل قربانی کے عرض کر دوں، اور اس عشرے میں جو ایک کام اور مستحب ہے وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. قربانی کے مسئلوں میں اگر ایک شخص دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، چاہے بھائی ہو، والد ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کسی کی طرف سے بھی کر رہا ہے، دوست ہے، تو اس کو اطلاع دینا، اس کو بتا دینا ضروری ہے. اس کو پتہ ہو کہ یہ میری طرف سے کر رہا ہے، پھر اس کی طرف سے ہو جائے گی. اور اگر بتایا نہیں تو پھر دوسرے کی طرف سے فرض ادا نہیں ہوگا. اس لیے اس کو بتا دینا چاہیے. اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جیسے والد کو اللہ نے دیا، والد یہ کہے کہ میں بیٹوں کو، بیٹے بالغ ہیں، کماتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں سب کی طرف سے کر رہا ہوں. بیوی کی طرف سے تو خیر کرتا ہی ہے شوہر، جی بیٹیوں کی طرف سے کر رہا ہوں، بہو کی طرف سے کر رہا ہوں، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. وہ اپنے پیسے سے کوئی بھی کر سکتا ہے. بڑا بھائی ہے وہ سب کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اور ہے دادا دادی نانا نانی کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو دوسرے کی طرف سے کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ثواب ہے. کہتا میں اپنے پیسے سے کر رہا ہوں، تم سب کی طرف سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کرنے والے کو ثواب ہی ملے گا اور دوسرے کا فرض ادا ہو جائے گا. پھر دوسرے کو اپنا فرض دوبارہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں، فرض ادا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کی جو قربانی ہوتی ہے نا، دیکھیے اس میں ایصال ثواب میں 2 صورتیں ہوتی ہیں قربانی کرنے کی. ایک آسان صورت تو یہ ہے کہ آدمی ایک فرض قربانی اپنی طرف سے کرے اور دوسری قربانی اپنی طرف سے نفل کی نیت سے کرے. ایک تو ہو گئی فرض، واجب اور میں نے بتایا فرض تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، اس لیے واجب کو فرض کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. تو ایک تو اپنی طرف سے فرض قربانی کر لی اور دوسری کر رہا ہے نفل، اور نفل جو دوسری کر رہا ہے پھر اس میں نیت کر لے کہ فلاں فلاں مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے اور سب کو پہنچ جائے. تو یہ ایصال ثواب ہو جائے گا، سب کو ثواب مل جائے گا. اور اگر کسی ایک کی طرف سے مخصوص نام لے کر قربانی کر رہے ہیں کہ بھئی ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک میری والدہ فوت ہو گئی، میں اپنی والدہ کی طرف سے کرتا ہوں ان کے ثواب کے لیے، والد فوت ہو گئے ان کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ بیوی فوت ہو گئی اس کی طرف سے کر رہا ہوں، کوئی اور عزیز رشتہ دار کوئی بھی دوست کسی کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، کوئی مرحوم ہے مرحومہ ہے میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں اور پوری قربانی ان کی طرف سے کر رہا ہے.
تو پھر یہ ایک ہی کی طرف سے ہوگی، پھر اس کا ثواب جس کی ایک طرف سے ایک کی نیت کر رہے ہیں نا، پھر اسی ایک کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے، اب اس میں ایک بات یاد رکھیں، جو ایصال ثواب کی قربانی ہے نا، اس کا گوشت کا حکم وہی ہے جو اپنی قربانی کا حکم، کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، جس طرح اپنی قربانی کا ہے اس طرح ایصال ثواب کی قربانی کا۔ کوئی سارا صدقہ خیرات کرنا ضروری نہیں ہے، جس طرح اپنی قربانی میں ایک حصہ خیرات کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر، اسی طرح اس میں ایک قربانی ہوتی ہے وصیت کی۔ یاد رکھیں، وصیت کیا؟ کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ جی اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ میں پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پیسے سے میری طرف سے قربانی کر دینا۔ یہ ہے وصیت، اور پیسہ بھی چھوڑا ہے قربانی کا، تو پھر اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے پیسے سے اسی کی طرف سے قربانی کریں گے۔ اور پھر جب قربانی کریں گے تو اس قربانی کا گوشت کھانا، رکھنا، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دینا بالکل جائز نہیں، بلکہ سارا کا سارا گوشت وصیت کا خیرات کرنا، مستحق کو، غریب کو، نادار کو دینا فرض ہے۔ ایک بوٹی بھی نہیں رکھ سکتے، پایا بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی چیز اس کی رکھنا جائز نہیں وصیت کی قربانی میں۔ یاد رکھیں کہ وصیت بھی کی کسی نے اور پیسہ بھی چھوڑا، تو ایصال ثواب کی قربانی میں سے کھا سکتے ہیں، وہ اپنی قربانی کی طرح ہے، لیکن وصیت والی جس میں پیسہ چھوڑ کے ایک آدمی مر گیا اور وصیت کر دی، اس کے اندر خود کھانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، پڑوسیوں کو کھلانا، جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو دینا یا کھلانا جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا حق وہی رکھتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہی کو گوشت دے سکتے ہیں اور انہی کو کھلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت تو کر دی کہ جی میری طرف سے قربانی کرنا، لیکن پیسے نہیں چھوڑے، پیسے دے کر نہیں گئے، جی ماں نے، باپ نے، کسی نے بھی وصیت کر دی کہ جی میری طرف سے قربانی کر دینا، پیسے نہیں چھوڑے، تو پھر اس وصیت کی قربانی جو ہے اس کو پورا کرنا وصیت کو فرض نہیں ہے، اس وصیت پر عمل کرنا فرض نہیں ہے۔ جب پیسہ نہیں چھوڑا تو اس پہ عمل کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کر لیں ثواب کا کام ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ جب پیسہ نہیں چھوڑا تو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی پورا نہ کرے، باپ نے بیٹے کو وصیت کر دی اور بیٹا نہیں پورا کر سک رہا، اس کے پاس نہیں ہے گنجائش، تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر گنجائش ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ فرض تو نہیں ہے لیکن اخلاقاً باپ کا جو حق بنتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے، صاحب حیثیت ہے، پیسے والا ہے، پورا کرے۔ اچھا، اب باپ نے پیسہ نہیں چھوڑا، مثال دے رہا ہوں میں، اور وصیت کر دی اور بیٹا اس کی طرف سے کر رہا ہے، والد کی طرف سے، تو پھر اس قربانی کے گوشت کا حکم یہی ہے جو اپنی قربانی کا ہے، کھا بھی سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، جو اپنا حکم ہے 3 حصے کرنے کا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا فرض نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ شرعی ہے، اس میں شرعی مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ تاکہ پتہ چل جائے، علم کے لیے، عمل کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے، بہتر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن علم ہونا چاہیے کہ اس پہ 3 حصے کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے نہیں کرتا، سارا کا سارا گوشت اٹھا کے ڈی فریزر میں بھر دیتا ہے، ایک بوٹی بھی غریب کو نہیں دیتا، تو یاد رکھیے اس کی قربانی ہو گئی۔ یہ نہیں کہیں گے قربانی نہیں ہوئی، قربانی ہو گئی۔ ہاں، گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ایک اضافی ثواب ہے،
الگ چیز ہے، اضافی چیز ہے، زائد چیز ہے، اس سے محروم ہو گیا، قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا. یاد رکھیے یہ بات، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے 3 حصے کرنا، تقسیم کرنا فرض نہیں ہے، کسی کو دینا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ کام ہے، اولا کام ہے، اعلیٰ کام ہے، فضیلت والا کام ہے. کر لے فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب حاصل ہو جائے گا، نہیں کرے کوئی گناہ نہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی اتنی کنجوسی کر رہا ہے، اتنا بخل کر رہا ہے، کنجوس تو کہیں گے لازمی طور پہ اس کو، اور کیا کہیں، بخیل تو کہیں گے کہ جو ایک حصہ بھی غریبوں کو نہیں دے رہا، یہ تو کہیں گے کنجوس ہے، بخیل ہے. لیکن یہ نہیں کہیں گے قربانی نہیں ہوئی، قربانی ہو گئی اس کی. تو قربانی ہو جائے گی. 3 حصے کرنا بہتر ہوتا ہے. ایک حصہ ہوتا ہے اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے غرباء کے لیے، مستحقین کے لیے. تو 3 حصے کرنا افضل اور بہتر ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا. اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. JM میڈیا ہاؤس